مولانا صاحب، آپ سے دوسرا سوال یہ ہے، منت کسے کہتے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حافظ صاحب، منت جو ہے اسے کہا جاتا ہے کہ آدمی کسی شرط پر اپنے اوپر کوئی کام لازم کر دے۔ مثلا یوں کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، یا حج کروں گا، یا اتنے نفل پڑھوں گا، تو اس کو منت کہتے ہیں۔ اور اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ منت ماننا تو جائز ہے، لیکن منت کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ منت صرف اللہ کے نام کی مانی جائے گی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی منت ماننا یہ جائز نہیں بلکہ گناہ ہے۔ اسی طرح جس کام کی منت مانی جا رہی ہو اس کا عبادت ہونا ضروری ہے، اور پھر عبادت میں سے بھی ایسی عبادت ہو جو عبادت کبھی کبھار فرض اور واجب بھی ہوتی ہو، جس طرح کہ نماز، روزہ ہے، حج ہے۔ اور جو منت ان شرائط کے ساتھ مانی جائے تو پھر اس منت کو پورا کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اب ایک آدمی نے کہا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، تو اب وہ جب کام ہو جائے تو اب اس پہ نفل پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح جس مال کہا تھا اتنا مال صدقہ کروں گا، تو اب جب وہ کام ہو گیا تو پھر اتنے مال کا صدقہ کرنا یہ اس پہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور وہ صدقہ بھی کن لوگوں کو دے گا؟ جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی غریب جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، وہاں پر وہ منت کے رقم جو ہے وہ خرچ کی جائے گی۔ اور جو منت کچھ ایسی ہیں جن کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں، مثلا کسی نے ایسے کام کی منت مان لی جو کام شریعت میں واجب اور فرض نہیں ہوتا، تو اس منت کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں اور نہ اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ مثلا کسی نے یوں کہا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں قرآن خوانی کراؤں گا، تو اب قرآن خوانی کروانا تو شریعت میں فرض یا واجب نہیں ہے، تو لہٰذا اس منت کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے، اور جب وہ کام ہو جائے تو شخص پہ لازم نہیں کہ وہ قرآن خوانی کروائے۔ اسی طرح کوئی یوں منت مان لیتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں محرم کی 9 اور 10 کو چپل نہیں پہنوں گا، تو اس منت کا بھی شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے، اور ایسی منت ماننا شرعاً درست نہیں، اور ایسی منت کو پورا کرنا بھی لازم اور ضروری نہیں۔